جی السلام علیکم جی. مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور لاء میں تمام جو بھی لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں اور جو بھی لاء کے پروفیشن کو پریکٹس کرتے ہیں اور اس کو اپنا سورس آف انکم کے طور پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے جو ہے یہ جو لیکچرز ہیں یا جو ہے وہ شیئرنگ ویڈیوز ہیں، یہ مجھے امید ہے کافی لرننگ ہوتی ہوں گی اور کافی لرننگ ہوتی ہیں آپ کے فیڈ بیک سے مجھے جو پتہ چلتا ہے. تو آج کی جو ہے یہ بیسکلی ابھی جو ہے یہ کل کے لیے میں نے ایک 22 کی ہراسمنٹ کی پٹیشن کی ہے ان دا کورٹ آف سیشن جج لاہور. آپ کو پتہ ہے ڈسٹرکٹ اور سیشن جج کی جو ہے وہ ڈسٹنکشن ہے کہ جب وہ سول معاملات سنتے ہیں تو وہ ڈسٹرکٹ جج بنتے ہیں، جب وہ سیشن معاملات سنتے ہیں اور تو وہ سیشنز جج ہوتے ہیں، تو آپ نے اوپر جو اس کی ہیڈنگ دینی ہوتی ہے بڑے احتیاط سے دینی ہوتی ہے. تو یہ جو پٹیشن ہے یہ ہراسمنٹ کی پٹیشن میں نے ڈرافٹ کی ہے جو کل کے لیے ایکچولی فائل ہو چکی ہے، اور کل جو ہے اس کی ہیئرنگ ہے 9:30-10 بجے. یہ ایڈیشنل سیشن جج جو اسائن ہوتے ہیں جو یہ پٹیشن سنتے ہیں ان میں سے کسی کے پاس بھی لگ سکتی ہے، اور کل صبح جو ہے وہ جا کے اس میں آرگومنٹس ہونے ہیں. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ اس طریقے سے ہے کہ اس میں ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے پارٹیز کس طریقے سے بنائی ہیں، اس میں بیچ میں پرائیویٹ پارٹیز بھی ڈالی ہیں اور بیچ میں دوسرا معاملات بھی ہیں. تو مجھے امید ہے آپ سب اس سے جو ہے وہ دیکھنا چاہیں گے. اچھا، تو یہ بیسکلی جو ہے یہ تو چلے میں نے وہ انڈیکس کی پٹیشن نکال لی ہے. اگر ہم یہاں پہ چاہیں تو بیسکلی اٹس پٹیشن فار ریسٹریننگ دا رسپونڈنٹ فرام ہراسنگ دا پٹیشنرز. جو پٹیشنرز ہیں ان کو جب ہراسا کرتی ہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ یا ایجنسی، میڈ بی دا پولیس، میڈ بی اینی ادر ایجنسی، دین obviously یو ہیو دا آپشن ٹو گو ان ٹو دا ہائی کورٹ اور دا سیشنز کورٹ. یہ سیشنز کورٹ میں ہے کیونکہ ہائی کورٹ میں آپ کسی اور معاملات میں جاتے ہیں جب نیچے سے آپ نے تمام، آپ کو پتہ ہے آرٹیکل 199 کی جو ریمیڈیز ہیں وہ ہوتا ہے کہ آپ نے تمام ایگزاسٹ کر دی ہیں پھر آپ ہائی کورٹ آتے ہو. تو دس از ون آف دا یو کین سے کوئک ٹو گو ریمیڈی. اور اس میں جو ہے وہ آپ رسپونڈنٹس کو جو ہے ہراسا کر رہی ہے پولیس، تو آپ نے اس کی ریزننگ کے ساتھ اس کو جو ہے اس میں جا سکتے ہیں. اس کے آپ کو جو ہے اوبیسلی پروسیجر اور جو ہے وہ مٹیریل اس میں جو چاہیے ہوگا یہ بھی آپ کو اس میں ساتھ ساتھ پریکٹیکلٹی کے ساتھ. میرا مقصد ہوتا ہے کہ جو بھی لوگ جو ہے وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، اوبیسلی ینگ لائرز ہیں جن کو پہلے ہی سیکھنے کا اتنا فقدان ہے اور یہاں پہ اتنی نالج شیئرنگ نہیں ہوتی، تو ہم کم از کم یہاں سے یہ جو ہے وہ بجائے یہ کہ میں کتاب پڑھوں، کتاب پڑھ کے آپ کو بتا دوں کہ دس از مور یو کین سے ریزنیبل ان اے وے کہ اس کی ریزنیبلٹی اس طریقے سے بن جاتی ہے کہ آپ کو جب میں بتاتا ہوں کہ آپ نے فائلنگ کہاں پہ کرنی ہے، اس کا کانٹیکسٹ، اس کا آبجیکٹیو سے لے کے سبجیکٹیولی تمام چیزیں جو ہیں فرام دا سافٹ کاپی ٹل دا ہارڈ کاپی، آپ کو جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز میں تمام آپ کو شیئر کروں. جس طریقے سے آپ اس کی ڈرافٹنگ کیسے کرتے ہیں، ہم اس کو فائل کہاں پہ کرتے ہیں، فائل کرنے کے بعد وہ لگتا کیسے ہے، اس کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ، تو اس کا ایک برڈز ویو آپ کو دوں کہ کس طریقے سے آپ پریکٹیکلی جو ہے وہ ایک آپ جو ہے وہ اس میں جاتے ہیں اور پریکٹیکلی آپ کس طریقے سے جو ہے وہ ویڈیو کو آپ لے کے چلتے ہیں اپنے ساتھ، اور اپنے ساتھ جو ہے وہ اس کی ڈرافٹنگ کو آپ لے کے چلتے ہیں. تو یہ پریکٹیکلٹی جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے تمام چیزوں میں. تو اسی لیے جو ہے وہ پریکٹیکلی آپ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تمام چیزوں کا علم ہو، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ نہ صرف ڈرافٹنگ کیسے ہوتی ہے، وہ تو مجھے امید ہے کہ جو لاء پڑھ کے آتے ہیں ان کو کافی حد تک پڑھنا لکھنا آتا ہے، اور وہ اتنے بھی جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتے کہ ان کو پڑھنا لکھنا ہی نہ آتا ہو، انلیس کہ آپ بالکل ہی اس کو کیجولی لیتے رہے ہیں. مگر جو ہے وہ ساتھ میں یہ بہت ضروری ہے یہ دیکھنا کہ آپ کس طریقے سے اس کو پریکٹیکلی آپ جا کے ہائی کورٹ میں ایکچولی جے کے منشی کی طرح پکڑ کے فائل کس طرح فائل کر سکتے ہو. ہائی کورٹ میں تمام کورٹس کا ڈفرینٹ پروسیجر ہوتا ہے. تو بیسکلی یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. اور یہ جو ہے میں نے جو ریٹ کل کے لیے جو پٹیشن کل کے لیے لگی ہوئی ہے سیشن کورٹ میں، وہ اس کا ڈرافٹ ہے اور اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ تو اس کا انڈیکس بنا ہوا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے لے کے چلتا ہوں. اوبیسلی پہلے اس کا ٹاپ پہ انڈیکس ہی آتا ہے، لیکن اس کی سینس تب بنے گی جب آپ پوری پٹیشن دیکھیں گے. یہ انڈیکس جو ہوتا ہے اس کا، اب انہوں نے وکالت نامہ بھی 100 روپے والا کر دیا. منشی بتا رہا تھا کہ آپ نے 100 روپے کا وکالت نامہ دینا ہے، تو وہ وکالت نامہ بھی سائنڈ ہوتا ہے، وہ میں آپ کو اس کی تصویر بھی دکھاتا ہوں. اچھا، ان دا کورٹس آف سیشنز جج لاہور. ان دا کورٹ آف سیشنز جج لاہور کا مطلب ہے کہ آپ کا کیونکہ کرمنل فوجداری معاملات دیکھ رہا ہے تو اس کو اس طریقے سے ٹائٹل دیتے ہیں، اور پھر نیچے جو ہے ان ری کر کے ملک ذوالفقار علی ورسز آئی جی پی ای ٹی سی. مطلب اس میں کیونکہ رسپونڈنٹس ایک سے زیادہ ہیں تو ای ٹی سی لکھ کے، اور اس کی ہیڈنگ سبجیکٹ اس کا جو ہے یہ پٹیشن انڈر سیکشن 22A 22B 23 25 اینڈ 25 سے سی آر پی سی فار ریسٹریننگ دا رسپونڈنٹ فرام ہراسنگ دا پٹیشن
پٹیشنر illegally, کیونکہ یہاں پہ پٹیشنرز ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایس لکھنا ہے, پٹیشنرز illegally and unlawfully, اور اس کا انڈیکس بن جاتا ہے پٹیشن جو ہے یہ 3/8/2011 جو ہے وہ اوبیسلی یہ جو پٹیشن ہے یہ ایک پیج نمبر 1 سے 6 پہ ہے, ایفیڈیوٹ جو ہے یہ پیج نمبر 7 پہ ہے. کاپی آف اس کی ڈیٹنگ جو ہے یہ کیونکہ فائنلائز کرنے سے پہلے کی ہے تو اس میں ڈیٹنگ تھوڑی سی آگے پیچھے ہوگی. کاپی آف سول سوٹ ود آرڈر ڈیٹڈ جو ہم نے مینشن کیے 8 سے 17 ہیں. پھر اس کے بعد اپلیکیشن ٹو رسپونڈ نمبر 3 ہے جو غالباً جو ہے وہ ایس پی صاحب ہیں اس ایریا کے, صدر 20 سے 21 پیج نمبر ہے. اس طریقے سے جو ہے یہ میں تو کم از کم میں اور جو میں نے جن سے سیکھا انہوں نے بھی ہم ہمیشہ جو بھی انڈیکس بناتے ہیں وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ پہلے ایس آر نمبر ہوتا ہے, پھر اس کی ڈسکرپشن ہوتی ہے, پھر ڈیٹ ہے, یہ ڈیٹ کے ساتھ پیج نمبر ہوتا ہے تاکہ ججز کو کوئی بھی پرابلم نہ ہو. نیچے پٹیشنرز ہیں, پھر اس میں تھرو میں نام آ جاتا ہے آپ کا, اور آپ اس طریقے سے اس کے انڈیکس بناتے ہیں. اب چلتے ہیں اصل اپنی پٹیشن کی طرف. اگر میں آپ کو یہ نکال کے دکھاؤں کہ وہ اسی طریقے سے ہیڈنگ ہوگی ان دا کورٹ آف سیشنز جج لاہور ملک ذوالفقار علی, یہ ہو گیا 2 بھائی ہیں ان کے نام سے پٹیشن ہے تو اوبیسلی ان کی ولدیت ان کا سن آف جلال الدین ہے. اس کے بعد ہاؤس نمبر جو ہے یہ اوبیسلی ان کے جو ہے وہ ہاؤس نمبر نیچے پھر لکھے ہوتے ہیں. پھر پٹیشنرز ہے ورسز میں یہاں پہ جو دیکھنے والی چیزیں ہیں کہ یہ پارٹیز کس کس کو بنایا. دیکھیں جو سیشن کورٹ ہوتی ہے اس میں کافی لوگوں کو خیال ہوتا ہے, اسپیشلی جو ہے وہ گورنمنٹ سروسز کا بیک گراؤنڈ ہے, وہ کہتے ہیں کہ سیشن جج ضلع کا ہوتا ہے تو اس میں آپ پروونشل نہیں بنا سکتے. پروونشل پولیس چیف کو بھی آپ بنا سکتے ہیں, چیف سیکرٹری کو بھی بنا سکتے ہیں, کسی بھی منسٹر کو بنا سکتے ہیں. ان کے پاس تمام اتھارٹی ہوتی ہے کسی بھی عدالت کے پاس کہ اس کو ہائر فورم سے لے کے لوور فورم تک تمام لوگوں کو انٹرٹین کر سکتی ہے. تو یہ آئی جی پولیس بنایا, سی پی او آفس ان کا ایڈریس ہے, پھر سی سی پی او ہے لاہور میں, پھر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس آپریشنز ونگ کا کام تھا تو صدر وہ بنا لیا, پھر اے ایس پی بنایا اسی طریقے سے ہائرارکی جو ہوتی ہے, پھر ایس ایچ او بنا دیا, پھر شاہد جو بھی یہ جو رسپونڈ ہے پرائیویٹ پارٹی ہے, یہ اس کو بھی ہم ریسٹریننگ آرڈر لے کے جو ہے وہ 22 سے 22 میں ہم کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد نیچے ان کے کچھ ملازم ہیں, یہ تمام پارٹیز اب جتنی مرضی پارٹیز بنا لیں تو یہ تمام پارٹیز جو کچھ ان کے جو تنگ کر رہے ہیں, ہراساں کر رہے ہیں, ان کے گارڈز ہیں, کچھ وہ خود ہیں, کچھ وہ باقی تمام جو ہیں پولیس کے ہیڈز ہیں, ان تمام کو ہم نے پارٹی بنا کے اس طریقے سے میں نے جو ہے وہ یہ کر دیا. اچھا بیسکلی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں کرمنل, کیونکہ نارملی ہم سول میں زیادہ ڈسکشنز کرتے ہیں تو کرمنل کیسز میں نے پچھلی بھی بنائی, آپ لوگوں نے کافی میسیجز میں کہہ رہے تھے کہ آپ کرمنل میں کیوں نہیں آتے, تو میں نے کرمنل کا اپنی ہائی کورٹ کریٹ پٹیشن بھی شیئر کی جس کی میں فائنل ورژن بھی ابھی آپ سے شیئر کروں گا کچھ دیر میں, اور مطلب کچھ عرصے میں. اور دوسرا یہ کہ میں نے ساتھ میں یہ بھی دیکھا کہ کرمنل میں آپ لوگوں کا انٹرسٹ کافی حد تک زیادہ ہے, مجھے نہیں پتا کیوں, لیکن اینی ویز یہ کرمنل نیچر کا کیس ہے. یہ سی آر پی سی, یہاں پہ سی آر پی سی آپریٹ کرتی ہے, اور یہ جسٹس آف دا پیس جو سیشن جج کو پاور ہے یہ اس کے انڈر ہی ہم سارا کام کر رہے ہیں. یہ رسپونڈنٹس آئے گا نیچے یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ جس طرح میں لکھتا ہوں. پھر یہ اس کا سبجیکٹ ہے پٹیشن انڈر سیکشن 22A and 22B, 23, 25 and 25A CRPC for restraining the respondent from harassing the petitioners illegally and lawfully. اب یہاں پہ ذرا تھوڑا سا اگر ہم رکیں اور تھوڑا سا دیکھ لیں, میں ابھی اس کو اپنے ریویژن کے لیے بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ 22 سے 22B بیسکلی کہتا کیا ہے, تو میں نے اس کو یہاں پہ اسی لیے نکال کے رکھا ہوا تھا. اچھا جی, بیسکلی اس میں 22 سے 22B آرٹیکل, یہ ایڈوکیٹ جنرل کی جو ہے یہ ویب سائٹ ہے امینڈمنٹ کو, اس میں یہ کہتا ہے کہ آبجیکٹ آف دا امینڈمنٹ یہ ہے, کہتا ہے یہ کنڈیشن پریسیڈنٹ سمپلی ٹو فرسٹ اٹ مسٹ بی انفارمیشن, سیکنڈلی اٹ مسٹ ریلیٹ ٹو کوگنیٹبل آفینس آن دا فیس آف اٹ اینڈ ناٹ میرلی ان دا لائٹ آف سبسیکوینٹ ایونٹس. مطلب 22 سے 22B کے اختیار ہمیں بیسکلی موسٹلی ہم اس پہ یوز کرتے ہیں کہ ہم سیشن جج سے کے پاس پاورز ہوتی ہیں کہ وہ رجسٹریشن آف ایف آئی آر کا آرڈر کسی کو بھی دے سکتا ہے, لیکن اس میں جو ہے ہم کیونکہ ہمارا ہراسمنٹ کا ہے تو ہراسمنٹ کی کسی بھی قسم کی ڈائریکشن جو ہے پولیس کو یا کسی بھی ایجنسی کو سیشن جج ایز اٹس پاورز ایز جسٹس آف دا پیس سیز کہ وہ کسی بھی طرح کی ڈائریکشن کسی کو بھی ایجنسی کو دے سکتا ہے. تو یہ وہ اس کے تحت بیسکلی پاورز ہوتی ہیں. اور میں اگر ہم لوگ اس کو لٹرلی پڑھ لیں 22A CRPC, اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے کوڈ آف پاورز آف جسٹس آف دا پیس, اس میں انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ ہم لوگ کس طریقے سے جو ہے یہ وہ اس کی سی آر پی سی کا غالباً نکل آیا. اس میں یہ 22 سے 22B ہے, اور میں آپ کو یہاں سے اگر ہم اس میں جا سکیں تو ہم لوگ اسی سے سارا پڑھ لیں گے ایک دفعہ میں.
کیونکہ یہ اس کی ساری ڈسکرپشنز ہیں. ٹوینٹی ٹو اے یہ تو میں کافی آگے آ گیا ہوں. 22 پاورز آف جسٹس آف دا پیس. یہ بیسکلی جو ہے اس کو نیچے لے کے جاتے ہیں تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں کہ 22 اے یہاں پہ ڈیٹیل میں اگر ہم سی آر پی اسی طریقے سے سی آر پی سی دیکھنا بہت ضروری ہے. میں اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بھی سی پی سی سی آر پی سی کانسٹیٹیوشن اگر آپ پریکٹس کر رہے ہیں, ایکسٹرا کوڈ اگر سروس لا کر رہے ہیں, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس طرح کی ہیں جو آپ کو ہر صورتحال میں آپ کو ان میں سے کچھ نہ کچھ ڈھونڈنا ضرور آنا چاہیے تاکہ پرابلم نہ ہو سکے. ابھی پریکٹیکلی یہاں پہ اس کا دیکھنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگ بھی دیکھ سکیں, ورنہ میرے پاس تو اس کی ہارڈ کاپی پڑی ہے جس میں سے غالباً آسان ہوگا دیکھنا. یہ 22 سے نکل آیا پاورز آف جسٹس آف دا پیس. جسٹس, اب اس کو پڑھ لیتے ہیں. جسٹس آف دا پیس فار اینی لوکل ایریا شیل فار دا پرپز آف میکنگ این arrest have within such area all the power of a police officer referred to in section 54 and an officer in charge of a police station referred to in section 55. A justice of the peace, یہ سے 22A ہے, پھر 22A کا 2 subsection ہے. A justice of the peace making an arrest in exercise of powers under subsection 1 shall forth with take or cause to be taken person arrested before the officer in charge of the nearest police station furnish such officer with a report as to the circumstances. A justice of the peace for any local area shall have powers within such area to call upon any member of the police force on duty to aid him. بیسکلی جسٹس آف دا پیس کا پاورز ہیں, اس میں یہ بتائے بہت وائڈ پاورز ہیں. اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں تو اس کے بعد پاور یہ ہوتی ہے سیشن جج کے پاس کہ وہ اپنے ایریا میں جو اس کا ایریا ہے وہ اس ایریا کے اندر تمام پولیس افسروں کی پاورز کو ایکسرسائز کر سکتا ہے. مطلب دس ویری ویری وائڈ پاورز کہ وہ جیسے ہم سمجھیں کہ آپ جو سیشن جج ہے وہ اس ٹائم پہ ڈی آئی جی بھی بن جائے گا اس علاقے کا, ایس ایس پی بھی بن جائے گا, ایس ایچ او بھی بن جائے گا, اور اپنی تمام چیزیں ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. ایگزیکیوٹنگ پاور آ جاتی ہے. اور آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے ٹیکنگ پریونٹنگ دا اسکیپ آف اینی پرسن, اریسٹ بھی کر سکتا ہے بندے کو, آرڈر بھی دے سکتا ہے, کسی بھی پولیس آفیسر کو طلب کر سکتا ہے ان ایڈ آف اے سروس. اور ساتھ میں اگر اس کو مزید آپ کو بتا سکوں کہ ایک تو یہ ہو جاتا ہے, دوسرا یہ کہ ہم لوگ وہ ساتھ میں وہ اس کو کسی بھی اپنی چیز کے لیے یوز کر لیتا ہے. تو بیسکلی اس میں یہ جسٹس آف دا پیس کی پاورز ہیں. آج آگے پڑھ لیتے ہیں. 22A کا سب سیکشن 5 ہے. Justice of the peace for any local area may, in accordance with such rules as may be made by the provincial government, issue a certificate as to identify or any person residing within such area or verify any document brought before him by any such person. ٹھیک ہے, یہ بھی ڈیوٹی جسٹس آف دا پیس. یہ ڈیوٹیز میں 22B آ جاتا ہے. Subject to such rules as may be made by the provincial government, every justice of the peace for any local area shall, on receipt of information of the occurrence of any incident involving a breach of the peace or of the commission of any offence within such local area, forthwith make inquiries into the matter and report in writing the result of his inquiries to the nearest magistrate and to officer in charge of the nearest police station. If the offence referred to in clause A is a cognizable offence, also prevent the removal of anything from or interference in any with the place of occurrence of the offence, when so required in writing by a police officer making investigation in chapter 8 in respect of any offence committed. Render all assistance to the police officer in making such investigation. Record any statement made under expectation of death by a person in respect of whom a crime is believed to have been committed. Ex officio, in virtue of the respective of the judges of the High Court are the justices of the peace within the whole of Pakistan. Session judges are justices of the peace within and for the whole of the territories administered by provincial government under which they are serving. مطلب سیشن جج کے پاس اس میں جسٹس آف دا پیس کی پاور ہوتی ہے, ہائی کورٹ کی ججز کو اپنے لیول پہ پاور ہوتی ہے, اور یہ تمام گورنمنٹ کی مشینری کو اپنی اسسٹنس میں لا سکتے ہیں اور کسی بھی کرائم کو پریونٹ کرنے کے لیے یہ بڑی وائڈ پاورز ہیں. اور یہ انہی کے تحت 22A 22B کے تحت میں نے یہ جو ہے ہراسمنٹ پٹیشن کی ہے.
ڈیزائن اب تھوڑا سا اس میں واپس ہم دیکھ لیں کہ اس میں مزید کیا لکھا ہوا ہے. 22A 22B 23 25 اینڈ 25 یہ ساری تمام ہی پاور دیتی ہیں سیشن جج کو. کسی بھی معاملے میں انکوائری پٹ کر سکتے ہیں, کسی بھی بندے کو روک سکتے ہیں کچھ کرنے سے, کسی بھی پبلک فنکشنری کو, پولیس والوں کو اپنی ایڈ میں ہیلپ کے لیے لے کے آ سکتے ہیں. تو یہ بیسکلی اس کے اندر ریسٹریننگ جو ہے فور ریسٹریننگ رسپونڈنٹ فرام illegally harassing the petitioners illegally and unlawfully. اچھا اس کو آگے پٹیشن پڑھ لیتے ہیں. respectfully assured that the address of the addresses and particulars of the parties given above are correct for the purpose of services of the notices and summons etc. That the brief facts leading to file the present petition are that the respondent is harassing the petition without any rhyme or reason. The brief facts اس میں بریف آپ نے فیکٹس بتانے ہیں. necessitating for the filing of the instant petition are that اچھا اس کو بیسکلی پٹیشن کہیں گے, اور جو بندہ کر رہا ہوگا اس کو پٹیشنر کہیں گے لائرس کے لیے اسپیشلی عرض ہے, اور جو رسپونڈنٹ ہوگا اس کو اوبیسلی جو اس کو جس کے اگینسٹ کر رہے ہو رسپونڈنٹ اس کو کہیں گے. The brief facts necessitating for the filing of the instant petition are that the petitioners are the owner in possession of property خیوت نمبر 249 خاتونی نمبر. یہ پراپرٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے پہلے آپ کو. یہ آئیڈینٹیفائی میں نے کیا ہوا ہے, اس کو دیکھ کے پہلے بھی اس پہ پٹیشن ریٹ کی گئی تھی اس لیے وہاں سے اٹھا لیا تھا میں نے. اچھا خسرہ گردواری ہے, and title documents are attached for the kind perusal of the High Court of the Honourable Court. That the petitioners are enjoying the lawful peaceful ownership and possessory rights as well as the easement rights along with the amenities attached to the property without any interruption from any corner since its purchase. مطلب آپ کی اونرشپ ڈسپیوٹڈ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے اپنی ملکیت کسی جگہ پہ انجوائے کرنا اور آپ کو ہراساں کہہ رہا ہے, اونرشپ آپ نے یہ کلیریفائی کر دیا کہ یہاں پہ جو ہے کسی قسم کا. میں جب ڈرافٹ کر رہا تھا یہ بڑا دھیان رکھا میں نے کہ یہ نہ امپریشن جائے کہ ہماری کسی قسم کی لٹیگیشن چل رہی ہے کہیں پہ, اور یہ امپریشن جائے کہ ان لافل ہے, اور یہ لافل اور ان انٹرپٹیڈ ہماری پوزیشن ہے یہاں پہ. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد سیریز آف ایونٹس ہوتی ہیں سمجھنے والی. اس کے فیکٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. دیٹ بینگ سول اونرز of the above mentioned property, the petitioner's construction property, the petitioners یہ میں نے اس سے پہلے کیا تھا. petitioners did certain construction work repairing dismantled boundary wall. اس میں basically of the property in accordance with law. In this regard they place construction material, for example bricks, sand, cement and crush etc. all the suit property. اچھا یہ تمام چیزیں suit property میں ہم نے رکھ دی. that the petitioner lawfully یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو پٹیشنرز ہیں یہ lawfully وہاں پہ کنسٹرکشن کر رہے تھے, and repairing the dismantled boundary wall over the property was going on. The petitioners یہ جو میں نے اصل میں کیا تھا وہ ڈفرینٹ ہے اور یہ والا ڈفرینٹ ہے. یہ جو اصل کی تھی یہ اس کی انڈیکس یہ آفس کاپی میں ساتھ رکھی ہوئی ہے تاکہ اس سے میں بیچ بیچ میں گائیڈنس لے سکوں. بیسکلی اس میں یہ تھا پیراگراف نمبر 6 ہے. the petitioners یہاں پہ ور مسنگ ہے. were lawfully constructing repairing the dismantled boundary wall over the property when the respondents with some gunda elements who were armed with deadly weapons came to the petitioners property and tried to demolish the constructed work. Ongoing repairing work of the dismantled boundary wall over the property and also tried to dispossess the petitioners illegally, forcibly and without any lawful authority, but due to timely intervention of the petitioners himself as well as the respectable of the area, the respondent could not succeed in their nefarious designs. The petitioners filed a civil suit and the Honourable Civil Judge First Class Mr. Sayyid Fahimullah Sanchar restrained the respondent from demolishing the boundary wall as well as the interfering into construction/repairing of dismantled boundary wall over the property dated 9/10/2020. Copy of the order dated 9/10/2020 is attached. یہ 9/10/2020 کا جو ہے یہ اسٹے آرڈر ہے جو ہم نے لیا یہاں سے فہیم الحسن شاہ صاحب سے سول جج سے. میں نے اس کی کاپی ساتھ لگا دی. اس کا 8 پیراگراف ہے. The petitioner submit the order dated 9 office of the petitioner basically submitted the order dated 9/10
2020 in the office of the respondent number 3 to 5 through proper application dated 17/10/2020, but the respondents, instead of obeying the court order, the respondents are interfering into repairing construction of boundary wall of the petitioner. इसमें generalize किया हुआ है मैंने तमाम respondents को बीच में रखा हुआ है. Thereafter, the petitioners filed contempt petition on 23/11/20 and wide order dated 24/11/20. Learned Civil Judge First Class Mr. Saeed Fahimul Hassan Shah appointed local commission with the direction to issue notices to the parties to visit the sued property, to hear the parties, to record their statements, to make the site plan, and to submit his detailed. Also, bailiff is appointed for the implementation of the court order dated 9/10/2020. ये bailiff appoint हो गया, and the bailiff can seek assistance of the concerned etc. Therefore, respondent number 5. It is interesting to note that the bailiff submitted a report there in apprehension of breach of peace, peace, and the concerned in the breach of peace, and the concerned SHO respondent 5 has not provided the assistance. बड़ा important है कि SHO को जब application दी उसने provide नहीं किया तो ये as it is order की copy के साथ यहाँ पे लगा दिया. That is worth mentioning here that on the request of the respondent number 6, the local commission changed the respondent number 6 is directed to pay the fee of the local commission. The respondent number 6 is lingering. ये बीच में काफ़ी चीज़ें हैं जो एडिट होनी थी. Is lingering the matter on pretext to another, on one pretext to another, not and still has not paid the local commission till today. That is worth mentioning that the petition filed an application before Human Rights Cell of Supreme Court. But important है, so pleased to send the matter to of Pakistan and Supreme Court, and the Supreme Court was pleased to send the matter to the learned district. इस तरह नहीं कभी भी लिखते हैं, हमेशा यहाँ पे learned district and session judge to district and session judge Lahore to the submission of the detailed. इसमें काफ़ी ग्रामेटिकल इश्यूज़ हैं क्योंकि इसको फाइनलाइज करने से पहले मैंने रख लिया था, बाद में फाइनलाइज करके उसका. अच्छा, एनीवेज डिटेल रिपोर्ट. लेट दिस एप्लीकेशन बी सेंड टू, ये ऑर्डर को रिप्रोड्यूस किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के. लेट दिस एप्लीकेशन बी सेंड टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर टू लुक इनटू द मैटर and find out whether the land belonging to the application has been illegally taken over with the help of police. ये सुप्रीम कोर्ट ने क्वेरी सेशन जज को दिया, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आफ्टर डिटेल्ड इंक्वायरी, आफ्टर डिटेल्ड inquiry made report in the favor of the present petitioners. Copy of the application before Supreme Court of Pakistan. Detailed inquiry report dated 31/5/2018 is attached. ये मैंने इंडेक्स में भी आपको दिखाया था. The petitioners have shown his all revenue record to the respondent 5 to him. ठीक है, ये the petitioner respectable residing in above given address. Respondent is damaging the reputation of harassing the petitioners by calling the petitioners again and again to his office and tried to snatch the lawful possession of the petitioner's property. That under Article 423-25 of the Constitution. ये 424 ये है जी, राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी टू प्रॉपर्टी है, और ये राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू डिग्निटी एंड राइट टू enjoying the private property है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है. ये तमाम आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के हैं. ये सब्जेक्ट में नहीं डाल सकते, CRPC के तहत होती है सेशन जज का जुरिसडिक्शन बनाने के लिए, तो इसलिए इसको मैंने अंदर फैक्ट्स में लिखा. इंडिविजुअल को डेल्ट विद इन द accordance with law, and it is the statutory duty of the public functionary's good faith, honesty, and within the persistence of its powers that persons concerned should be treated in accordance with law as guaranteed by Article 4 of the Constitution of the Pakistan 1973. But this dictum has been violated by the respondents when being public functionary. He is legally bound to act in accordance with law. The respondent number 1 to 5 being public functionaries. ये 1 to 5 हमने देखना respondents कौन से हैं, ये आपके लिए ज़रूरी है किस तरीके से हम इसको वेरीफाई करते हैं. 1 to 5 में देख लें आप, IG है, CCPO है, SP है, ASP है और SHO है. 1 to 5 पब्लिक फंक्शनरीज हैं, तो ये उन पे आता है. ठीक है, नंबर 1 to 5 should be directed to remain, हाँ ये असल है, should be directed to remain within 4 corners of law and not to cause undue harassment against the petitioners at the behest of the respondent number 6, that there is no alternative remedy, an immediate and adequate remedy available to the petitioners to address the grievance except to file the instant petition. Prayer, it is, ये prayer बहुत important है, ये आप देख सकते हैं. In view of the above submissions, it is humbly prayed that present petition may kindly be accepted, and respondent number 3 to 5 है जी, SP, ASP and SHO may kindly be directed not to cause illegal harassment to the petitioners
ایٹ دا behest آف رسپونڈ نمبر 6 to 16. یہ پرائیویٹ پارٹیز ہیں. اینڈ آلسو رسپونڈنٹس بی ڈائریکٹیڈ ناٹ ٹو illegally dispossess the petitioners from the lawful possession of the property in the interest of justice and fair play. Any other relief which the honorable court deem fit may also be directed. اور آرڈر جیسے ایک نارمل بیچ میں پرے ڈالتے ہیں. یہ پرے ہے, اس میں ہم نے رسپونڈنٹس بڑی کیٹیگوریکلی آپ دیکھیں کہ یہ جو رسپونڈنٹس ہیں, یہ جو رسپونڈنٹس ہیں یہ بڑی کیٹیگوریکلی بیچ میں ڈالے ہوئے ہیں. may kindly be directed not to cause illegal harassment to the petitioners. یہ ہے, یہ پبلک فنکشن اوپر آگے, نیچے رسپونڈ نمبر 6 to 16 پرائیویٹ پارٹیز کے behest بک آ رہے ہیں, تو یہ ہم نے ان کا مینشن کر دیا, اور اس کے نیچے lawful possession کا اپنا ذکر کر دیا. تینوں چیزیں پریئر میں آنا بہت ضروری ہے. آپ کی پوزیشن شو ہونی چاہیے, اور آپ کے جو ہیں وہ بیچ میں پبلک فنکشنریز اگر وہ پرائیویٹ کی behest پہ کر رہے ہیں تو آپ نے وہ شو کرنا ہے, اور نیچے اس کی جنرل پریئر ہوتی ہے, نیچے پٹیشنرز آ گیا, ان کے سائن آ گئے ان دا کورٹ آف ڈسٹرکٹ سیشن. اچھا بھی اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پٹیشنرز ایک ایفیڈیوٹ لگتا ہے, تو اس میں CRPC میں جو ہے وہ 22 سے 22B کے ہراسمنٹ کی پٹیشن میں یہ جو ہے آپ کو وہ سیم ٹائٹل آتا ہے, سبجیکٹ آتا ہے ایفیڈیوٹ ہے, پھر اس میں یہی ہے کہ میں اس کو کرتا ہوں, ویریفائی کرتا ہوں, اور اس کی ویریفیکیشن نیچے ہوئی ہے, اس کی اٹیسٹیشن ہو جائے گی, اٹیسٹیشن اس کی ہو جائے گی, اور اس کو جو ہے اس طریقے سے ایفیڈیوٹ بن جاتا ہے پٹیشنرز کی طرف سے. یہ ایفیڈیوٹ بن گیا, اور پھر اس میں جو ہے وہ یہ انڈیکس میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا, انڈیکس کی اس طریقے سے ڈیٹ ہے, اور اس پہ پیج نمبرنگ ہوئی ہے, اور یہ اس طریقے سے تمام جو ہے یہ ریٹ پٹیشن, یہ جو ہے ہراسمنٹ کی پٹیشن ان دا کورٹ آف سیشن جج لاہور ڈرافٹ ہوتی ہے. یہ اوپر اس کا ٹائٹل ہے, ساتھ میں اس کے یہ نیچے رسپونڈنٹس ہیں, پرائیویٹ پارٹی بھی بیچ میں ڈالی ہیں. 22 سے 22B کی جورسڈکشن ہے, بیسکلی 22 سے 22B کی جورسڈکشن بڑی وائڈ ہوتی ہے, پاور ہوتی ہے کہ آپ ہراسمنٹ سے روک سکتے ہو, پولیس کو ہراساں کرنے سے آپ کو بڑی افیکٹو ہوتی ہے یہ. تو یہ اس کے فیکٹس ہیں بیچ میں ڈال دیے, کچھ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے آرڈرز ریپروڈیوس ہوئے ہوئے ہیں, اور اس میں جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کر کے ساتھ ایفیڈیوٹ لگا, یہ اٹیسٹ ہوگا. 5 روپے والی ٹکٹ لگے گی اس کی پٹیشن کے اوپر, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. 5 روپے والی ٹکٹ پٹیشن کے اوپر لگے گی, ساتھ میں اٹیسٹیشن ہوگی ایفیڈیوٹ کی, اور اس کی پھر فائل پوری جو ہے وہ بن کے, تو ساتھ وکالت نامہ لگے گا جو نیا ہے 100 روپے والا, اور یہ سیشن کورٹ میں لاہور میں جہاں بھی آپ کر رہے ہیں وہاں پہ فائل ہو جائے گی, اور سیم ڈے میں پٹ اپ ہو جاتی ہے. تو یہ اس کے انڈیکس ہے, انڈیکس کے حساب سے اس میں مارکنگ ہوئی ہوئی ہے, اس میں وہ انیکشرز بنائے ہوئے ہیں, اور یہ اس طریقے سے تمام جو ہے یہ آپ کی فائل ہوتی ہے, اور جس کو فائل کرتے ہیں سیم ڈے پٹ اپ ہوتی ہے. اس دن پھر 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. اب کل جس طرح میری لگی ہوئی ہے, کل اس میں آرگومنٹ ہوگا, میں جج صاحب کو کنونس کروں گا کہ جی اس میں آپ کائنڈلی ریسٹریننگ آرڈر ان کو دے دیں, ڈائریکشن دے دیں پولیس کو, وہ ڈائریکشن پولیس کو دیں گے کہ ان کو تنگ مت کریں, اور نوٹس دے دیں گے کہ آپ نیکسٹ ڈیٹ میں آ کے اس کو شو کریں. تو اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے وہ کیا کرتے ہیں, صرف نوٹس دیں اور ڈائریکشن نہ دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خالی نوٹس وہ ان کو ایشو کر دیں اور ڈائریکشن مت دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈائریکشن دے دیں, اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کال اپ کریں, ان کی ساری باتوں کو انکوائر کریں. تو بیسکلی اب یہ ہے, اور میں نے اس کی جو کاپی ساتھ جو وہ لگائے ہیں انیکشن لگائے ہیں, وہ یہ اس کی انڈیکس ہے جو اس کی ہارڈ کاپی ہے, ساتھ میں اس کی پیج نمبرنگ. آپ دیکھیں پیج نمبرنگ اس میں بہت ضروری ہوتی ہے, یہ 1 سے لے کے پیج نمبر 40 تک ہے, اور اس کو ہم نے بڑی امپورٹنٹ کرنا ہے, جس میں سے پہلے 9 پیج جو ہیں وہ اس کے ہیں. یہ 8ویں پیج پہ جو ہے یہ سول سوٹ ہے, جس میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے, یہ اس کی نمبرنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ اس کی نمبرنگ ہے. اور یہ 8 پیج پہ یہ ہے سول سوٹ جس میں آرڈر ہوا ہوا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ 8 سے لے کے 17 تک یہی ہے. تو یہ ہے. پھر ایس پی کو ایک درخواست دی ہوئی ہے فون نمبر 3 کو, یہ پیج نمبر 20 پہ ہے. یہ دیکھیں نا جی, ایس پی صدر کو درخواست دی ہوئی ہے, اور یہ پیج نمبر 20 پہ ہے جو نیچے پیج 20 میں مینشنڈ ہے, اور یہ بھی ساتھ لگائی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد اس میں کنٹمپٹ پٹیشن ہے. پھر ہیومن رائٹ سیل کی جو ہے وہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, یہ 32 پہ ہے. پھر رپورٹ ہے سیشن جج صاحب کی, پاور آف اٹرنی ہے نیچے لگا ہوا, اس میں سائن ہوئے ہیں تمام لوگوں کے. اس طریقے سے جو ہے یہ جو ہے پٹیشن بنتی ہے ہراسمنٹ کی ان دا کورٹ آف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج. مجھے امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. اس کی فائل بنتی ہے ایک نیچے جو پورا فائل بنتی ہے, ساتھ یہ جو ہے وہ نیا جو انہوں نے وکالت نامہ دیا ہے وہ لگے گا, اس کا انڈیکس لگے گی, ساتھ میں اس کی جو ہے پٹیشن کمپلیٹ ڈرافٹ ہو جائے گی, اور آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگے گی, اس کے سائنز ہوں گے, سگنیچرز ہوں گے, انیکشرز ہمارے لگے ہوں گے فائل میں. اس کو کر کے وہ جو ہوتا ہے بیچ میں سوئے کے ساتھ اس کو جو ہے وہ رسی سی ڈال کے بیچ میں وہ فائل کمپلیٹ کرتے ہیں, جس میں پٹیشن ہوتی ہے. انڈیکس ہوتا ہے پہلے انڈیکس ہوتا ہے, پھر آئی ڈی کارڈ کی کاپیز ہوتی ہیں پٹیشنرز کی, پھر اس میں پٹیشن ہوتی ہے, پھر انیکشرز ہوتے ہیں آپ کے, پھر تمام وکالت نامہ ہوتا ہے. وکالت نامہ کے اوپر آپ نے ٹکٹ لگائی ہوتی ہے 2 روپے والی, 5 روپے والی ٹکٹ لگتی ہے پٹیشن کے فرنٹ پیج پہ,
اٹیسٹیشن ہوتی ہے آپ کی ایفیڈیوٹس کی. اور جو کاپیز ساتھ آرڈرس کی لگ رہی ہیں وہ اٹیسٹڈ بھی لگا سکتے ہیں, کاپیز بھی لگا سکتے ہیں, جس طرح آپ کو سوٹ کرے. تو یہ تمام جو ہے یہ پٹیشن جو ہے یہ اس طریقے سے ہوتی ہے. مجھے امید ہے یہ پریکٹیکلٹی آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی, اور یہ بڑی ایک بیسک قسم کی پٹیشن ہے جو ہر بندہ کرتا ہے اور ہر دوسرے دن سے واسطہ پڑتا ہے آپ کا, کیونکہ پولیس عام بندے کہنے پہ ایف آئی آر نہیں کاٹتی. تو پھر آبویسلی وہ آتے ہیں کہ وکیل صاحب آپ ہمیں وہ فیس بناتے ہیں کہ جب ہمیں یہاں سے آرڈر لے دیں تو ہمارا پرچہ کٹ جائے گا. تو اس سے بھی بڑی اچھی ایک انکم جنریشن آپ کی ہو سکتی ہے. تو مجھے امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. جی تھینک یو.